أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء، مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، سلسلے کی 5ویں مجلس ہے. حکمت پروردگار کو آپ کی خدمت میں سورہ جمعہ کے چند ابتدائی صرف 2 آیات کو بھی پیش کر پایا ہوں، مطالعے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے افضل ترین نبی ہمیں عطا کیے. ساری امتیں ایک طرف اور یہ امت ایک طرف، اور یہ امت محمدی ہے. اس امت کو تمام امتوں پہ شرف ہے، اس امت کو تمام امتوں پہ فضیلت ہے. توجہ سارے مجمع کی، اس امت کو تمام امتوں پہ فضیلت. بڑے بڑے جلیل القدر میرے مہمان بیٹھے ہیں، تھانوی صاحب کا اور دیگر تمام علماء کرام، بہت سے معتبر افراد، سیاستدان. آپ جانتے ہیں میں سیاستدانوں کے نام نہیں لیتا ہوں. جملے کو سن لیجئے گا. شاید یہ ابتدا کے اندر جملہ قابل ادراک ہو، میرا اگر یہ ٹوٹا پھوٹا جملہ پہنچ جائے آپ تک. تو عزیزان گرامی، یہ امت افضل ترین امت ہے. اسے شرف یہ ہے کہ یہ امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کو سب پہ فضیلت، اس امت کو سب پہ شرف. کیوں؟ کیونکہ حبیب خدا کی امت. اس امت کو تمام امتوں پہ پیسہ ان کے پاس زیادہ، حکومتیں ان کے پاس زیادہ، دولت ان کے پاس زیادہ، نام و نمود ان کے پاس زیادہ، لیکن فضیلت ہماری زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ہم رسول خدا کی امت ہیں. جس نبی کی امت سب سے افضل امت ہے، تو کیا اس کی آل پہنچ گئے؟ تو کیا ان کی آل تمام انبیاء کی آل سے افضل نہیں ہوگے؟ جن کی امت کو سب پہ فضیلت، ان کے اہل بیت کو بھی سب پہ فضیلت. ممنون، محبت. گرامی چلتے رہیے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افضل ترین، میں نے جہاں تک بات کو پہنچایا تھا اس کی حکمت کیا ہے؟ سب سے افضل نبی سرور کائنات
دلیل کیا ہے؟ اللہ نے سب سے بڑا معجزہ اپنے حبیب کو دیا اور وہ ہے قرآن کریم. میں پہلے پیش کر چکا قرآن اہل بیت، ابھی تفصیل کا وقت نہیں. سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم رسول خدا کو دیا. کسی نبی کے پاس ایسا معجزہ نہیں. انبیاء کو کتابیں دی، صحیفے دیے، بدل گئے. قیامت تک کے لیے قرآن باقی ہے. ایسا نہیں گرامی، جب قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے تو پھر وارثان قرآن بھی وارثان قرآن بھی قیامت تک کے لیے باقی ہیں. تو ایسا نہیں گرامی، مجھے صرف آج وارثان قرآن کو پیش کرنا ہے کہ حکمت کیا ہے پروردگار کی کہ اس نے جب قرآن کتاب عام نہیں، جب کتاب عام نہیں تو پھر وارث بھی عام نہیں ہے. اب پہنچ رہا ہے. تو میرے خیال میں اندازہ ہو گیا ہوگا میرے مجمع کو میں کہاں جا رہا ہوں آج. بھئی اسی محبت سے چلی پہنچ گئے. مجھے پوری طرح سے احساس ہے سارا دن بارش ہوتی رہی ہے، اس کے باوجود بھی جو جمع غفیر یہاں ہے، مؤمنین مؤمنات بچوں کے ساتھ جس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، میں کچھ نہیں سوائے دعا کے کر سکتا کہ جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائے. تو عزیزان گرامی، مجھے جو پیش کرنا ہے آج، اور خاص طور سے قرآن بہت اہم ہے ان دنوں میں. توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. بھائی کوئی بدبخت جلانے کی کوشش کر رہا تھا نا. ہمیشہ یہی کوششیں کی گئی ہیں قرآن جو لکھا ہوا ہے اسے بھی جلا کے ختم کر دیا جائے، اور وہ جو بولتا ہوا قرآن ہے چل رہے ہیں. حیدری توجہ فرما رہے ہیں. تو ایذان گرامی اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو اب یہ سویڈن ہو، میں بھی اتفاقاً ہو کے آ رہا ہوں. یہ میں عید غدیر پہ گیا ہوا تھا اور جس دن میں پہنچا ہوں تو اسی دن بہت بڑا مظاہرہ تھا اور وہاں کی ٹی ویوں نے میرا انٹرویو بھی لیا، سب کچھ ہوا. میں نے بھی بولا کہ بھئی یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے. قرآن کریم ہماری غیرت کا معاملہ ہے، تمام مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے. سرور کائنات اور قرآن کریم. اور کیونکہ سرور کائنات کہہ گئے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت. تو اللہ نے کیونکہ اب اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں. مجھے آج قرآن کریم کو پیش کرنا ہے اور وارثان قرآن کو. تو زندہ معجزہ یہ ساری دنیا کیوں؟ بھئی اگر جلا دیں گے تو کیا اور کوئی قرآن نہیں ہے؟ لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے مسلمانوں کی غیرت کو دعوت دیتے ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح سے اور ادیان کی، معذرت کے ساتھ اگر مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، بہت سے مسیحی برادری کے ہمارے ہاں بیٹھتے ہیں، ہندو برادری کے ہاں مجالس میں آتے ہیں. مجھ سے چند افراد سکھ ملے کہ ہم مجلس میں آ رہے ہیں، کالا لباس پہن رکھا تھا، آپ شکل دیکھیں گے نہیں پہچان سکیں، ہندو عیسائی سب آتے ہیں. تو عزیزان گرامی کسی کی دل آزاری مقصود نہیں. ہاتھ جوڑ کے پہلے سے معذرت چاہ رہا ہوں لیکن جملہ کہے بغیر میں نہیں رہوں گا. ہوا یہ ہے کہ تمام ادیان کے جو مقدسات ہیں نا، جو ان کے نبی یا ان کی کتاب، اس کی توہین کرنے کے بعد کیا کیا ہے کہ ان سب کی غیرت کو انہوں نے مار دیا. اب بار بار وہ مسلمانوں کی غیرت کو دعوت دیتے ہیں تاکہ ان کی غیرت کو سلا دیا جائے. ہم آج بتا رہے ہیں ہم علی والے ہیں. قرآن کریم ہماری غیرت کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا
نہیں ہوگا. عزیزان گرامی تو میں جو جملے پیش کر رہا ہوں, تو قرآن زندہ معجزہ رسول خدا کا, آج کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا سکا. 1400 برس گزر گئے اور یہ کہتے تھے نہیں بعد میں جمع کیا گیا ہے. برطانیہ کی تمام نیوز کے اوپر آیا ہے, تمام بڑے بڑے چینلوں پہ, بغیر کسی چینل کا نام لیے پروموٹ کیوں کروں, تمام ان کے چینلوں پہ آیا ہے کہ ایک قرآن کریم ملا برمنگم یونیورسٹی کے اندر. برمنگم یونیورسٹی جو برطانیہ کی بڑی یونیورسٹی میں ہوتی ہے, ملا قرآن کریم کا نسخہ, اس کے جو کاغذ تھا اس کا وہ سیدھا تھا. اب میں اوراق کہوں, مقدس اوراق, کیونکہ ہمارے نزدیک مقدس ہے, قرآن کریم ہے اس پہ. توجہ, وہ اوراق بھی مقدس ہیں, وہ ہرن کی کھال بھی مقدس ہے جس پہ قرآن لکھا ہو, وہ سونے کی تاریں بھی مقدس جو قرآن کے غلاف پہ ہوں, وہ مخمل کا کپڑا بھی مقدس نہیں ہے. مجمع, مخمل کا کپڑا مخمل نہیں ہے, یہ قرآن کا کپڑا ہے, یہ سونے کی تار نہیں ہے, یہ قرآن پہ لگائی گئی ہے. اب یہ تار نہیں, یہ قرآن سے وابستہ, یہ مخمل کا کپڑا نہیں, یہ قرآن سے وابستہ, یہ ہرن کی کھال نہیں, یہ قرآن سے وابستہ. قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں, تمام مسلمان علماء, تمام کے تمام مسلمان قرآن کو چومتے ہیں. قبلہ تھانی صاحب ایسا ہی ہے, قرآن کو چومتے. کیوں؟ یہ قرآن نہیں, اللہ کا کلام ہے, کلام کو چومتے ہیں. قرآن بند بھی کر دیں تو مخمل کو چومتے ہیں. کپڑا قرآن سے منسوب ہو, چومنے لائق, آل سے منسوب ہو. جیتے رہو. توجہ فرما رہے تھے جانے کا. یہ ہم سونے کی زری کے بوجھ سے نہیں دیتے, چاندی کی زری کے بوجھ سے نہیں دیتے. توجہ, یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں سونے چاندی کے کیوں بوجھ سے دے رہے ہو, یہ مخمل کے علم کے کپڑوں کو کیوں بوجھ سے دے رہے ہو. ہم یہ مخمل کے کپڑوں کے سونے چاندی کے بوجھ سے نہیں دے رہے, وہ جو سونے چاندی کی زری سے منسوب حسین ہے, مخمل کے کپڑے سے منسوب علم عباس ہے. آپ کی محبتوں کا ممنون ہو. تو گرامی جملوں کو پیش کر رہا ہوں, آگے بڑھوں گا. تب یہ قرآن کریم ہمارے نزدیک, کیونکہ حبیب خدا نے چند ایک باتیں کہی ہیں دنیا سے جاتے میں, وہ ہمارے نزدیک بہت اہم ہے. آپ نے فرمایا نماز, شیعہ بھی عقیدہ یہی ہے, میں قبلہ کعبہ موجود ہیں سب کے سامنے, فقہ جعفری میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو, نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ 3 تکبیرات اور پھر صلوات ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حبیب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے میں اللہم صلی محمد حجت الوداع پہ کہا تھا یہ 3 تکبیریں اور پھر مجھ پہ اور میری آل پہ درود بھیجنا, یہ میری یادگار ہے, اسے ترک نہ کرنا. واجب نہیں, سنت ہے, مستحب ہے, ہم آج تک کر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا صلوات پڑھنا صرف مجھ پہ نہیں, میری آل پہ بھی. توجہ, لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا, دم کٹی صلوات نہ بھیجنا مجھ پہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا یا رسول اللہ یہ دم کٹی صلوات کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاں میرا نام ہو میری آل کا نہ ہو. سارا مجمع نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرا دشمن مجھے ابتر کہتا تھا, اللہ نے مجھے فاطمہ دی ہے.
اسی طرح سے چلیے گا. تو جانے گرامی آپ نے فرمایا کہ جب بھی صلوات پڑھنا کبھی نہ کہنا اللہم صلی علی محمد, ہمیشہ کہنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر کی وصیت ہے, اس لیے جانے گرامی میں آگے پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اسی وصیت میں جملے کہے انی تارکن فیکم ثقلین. میں اب تفصیل کا وقت نہیں ہے, 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت, اپنے اہل بیت. ما ان تمسکتمہما لن تضلوا بعد ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض ولا تعلموہم انہم اعلم منکم. 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا, یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. آدھا مجمع تو پہنچ گیا, باقی انتظار میں ہے کہ میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں. تو پھر سن لو, انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہو. پیغمبر اسلام نے پیغام دیا امت کو, ساری امت کو, ساری امت کو. 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کہا امت سے تھا اور سامنے تھے صحابہ کرام. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, سامنے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. ان سب سے کہا انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا. ممنون یا علی. بھائی میں جانتا ہوں بڑی زحمت میں بیٹھے ہیں, مجھے اندازہ ہے پانی تھا, بے انتہا سختیاں, لیکن جملے سن لیجیے گا. میں مکمل مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہاں کے بعد بھی مجھے جانا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ پورا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی پورا سینہ لگا کے پڑھوں. ایک جان ہے میری. تو جانے گرامی ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. سرور کائنات نے کہا 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں اس پہ عشرہ پڑھ چکا ہوں, وہ باتیں یہاں نہیں پڑھوں گا جو عشرے میں پڑھی. عطا ہے جو ابھی پیش کرنے لگا ہوں. ہاتھ جوڑ کے بڑائی نہیں کر رہا, میں فقیر ان کے در کا. وہ کریم ابن کریم ابن کریم, انہوں نے جملہ عطا کیا. قبلہ کعبہ آپ کی دعا چاہیے. حبیب خدا نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حدیث ہے متواتر, یعنی امت کا کوئی آدمی جسے انکار نہ کر سکے, ٹھکرا نہ سکے, منع نہ کر سکے, اسے کہتے ہیں متواتر. سارے مسلمان مانتے ہیں 2 گراں قدر چیزیں, قرآن اور اہل بیت, یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ بھئی حکمت پروردگار پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ, نتیجے پہ خود نہ جائیے گا. میں نے کہا ایک کرم ہوا ہے, ایک عطا ہوئی ہے, پیش کر رہا ہوں, شاید آپ کے لیے بھی ہو. سارے مجمع کی توجہ, جدا نہیں ہوں گے. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں, یہ جدا نہیں ہوں گے. کیا مطلب جدا نہیں ہوں گے؟ یعنی کہ اہل بیت قرآن پکڑے رکھیں گے ہمیشہ. توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ظاہری لحاظ سے, مثال کے طور پہ یہ بھائی بیٹھے ہیں, یہ مولانا میرے ساتھ بیٹھے ہیں, کبھی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں, یعنی جدا نہیں ہوں گے. تو کیا قرآن اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا؟ توجہ, پیغمبر ظاہری لحاظ سے نہیں کہہ رہے, قرآن ہے ہدایت. آدھا مجمع پہنچ گیا, عطا پیش کر رہا ہوں, مولا کی عطا. خدا کی قسم اگر آپ سمجھ جائیں تو کوئی بھی خاموش نہ بیٹھے, مولا کا واسطہ. سارے مجمع کی توجہ, قرآن ہے ہدایت. قرآن ہدایت میں غلطی نہیں کرتا. ایسا ہی ہے تمام مسلمانوں کا عقیدہ, قرآن ہدایت میں غلطی نہیں کرتا. جو کہہ دے حرف آخر, قرآن کی آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, جو سب سے سیدھا راستہ یہ قرآن دکھاتا, یہ غلطی نہیں کرتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. 2 آیتیں پڑھ دی, نہ سامنے سے نہ پیچھے سے قرآن کے باطل نہیں آتا.
جو باطل ہو وہ قرآن کے پاس نہیں آتا. توجہ, ہاتھ جوڑ کے, مکمل نہیں ہوا. جو جملہ مولا نے عطا کیا سن لیجئے, قرآن غلطی نہیں کرتا, قرآن ہدایت ہے, ہدایت میں غلطی نہیں کرتا. اہل بیت ہیں وارث, پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ رہیں گے, یعنی نہ قرآن غلطی کرے گا نہ اہل بیت. وارث وہ ہوگا جو غلطی نہ کرے, جو غلطی کرے وہ وارث نہیں ہوگا. جیتے رہو بیٹا. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کی. سوال, جو غلطی نہ کرے اسی کو تو معصوم کہتے ہیں. توجہ, جو غلطی نہ کرے اسی کو معصوم کہتے ہیں. قرآن بھی معصوم, وارث قرآن بھی معصوم. توجہ, ابھی بھی میں بات نہیں پہنچا سکا. جو غلطی نہ کرے وہ معصوم. قرآن ہدایت میں غلطی نہیں, ہدایت میں سادہ کر دیتا ہوں, اس کو آسان کر دیتا ہوں. ہدایت کا مطلب کیا؟ المحسن سے نکل رہا ہوں, مجھے جانا ہے یہاں سے امام بارگاہ علی رضا. جب نکلوں تو پوچھوں بھائی مجھے ذرا راستہ بتا دیجئے, مجھے امام بارگاہ علی رضا جانا ہے. تو کہ مولانا باہر نکلیں گے الٹے ہاتھ پہ مڑیے. مجھے اندازہ نہیں, ویسے ہی کہہ رہا ہوں. جو میں اپنی مجلس سوچ رہا ہوتا ہوں, گاڑی میں جو لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں وہی لے جاتے ہیں. باہر نکلیں, دائیں لیفٹ مڑیں رائٹ مڑیں, یہاں اس سڑک پہ جائیں گے, آگے جب پہنچیں گے نمائش پہ فلاں جگہ پہ آپ کو امام بارگاہ علی رضا الٹے ہاتھ پہ مل جائے گا. اسے کہتے ہیں ہدایت کرنا. توجہ, عربی میں کہتے ہیں اسے ہدایت, اردو میں کہتے ہیں رہنمائی. تو قرآن رہنمائی میں ہدایت میں غلطی نہیں کرتا. تو پھر وارث ایسا تلاش کرو جو غلطی نہ کرے, اور جو خود ہی مان لے میں غلطی کر لیتا ہوں, شیطان سوار ہو جاتا, وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتا. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ, چلتے رہیے گا. قرآن کے ماننے والے میں اور قرآن کے وارث میں فرق ہے, جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حکمت کیا ہے؟ ماننے والے تو ہم بھی ہیں, ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں, قرآن کی تعظیم کرتے ہیں, مس نہیں کرتے جب تک وضو نہ ہو. لا یمسہ الا المطہرون ہے نا سورہ واقعہ کے اندر, قرآن کریم کے الفاظ ہیں. مس نہ کرنا اسے جب تک کہ پاک نہ ہو. تو اب سب نے ظاہری طور پہ یہ لکھا کہ ظاہری لحاظ سے وضو ہو تو لکھائی کو چھو سکتے ہیں. توجہ, شاید ایک نیا پہلو ہو, قرآن کریم کو مس نہیں کر سکتے. ابن کعبہ یہی مسئلہ ہے سب کے, تمام فقہ میں مسئلہ ہے. لکھائی کو, قرآن کریم کی مقدس لکھائی کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ بدن پاک نہ ہو. جلد کو چھو سکتے ہیں, لکھائی کو نہیں. ظاہری ترجمہ سب کا یہی ہے, باطنی لحاظ سے میں اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا, کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا. جانے گرامی, قرآن کریم کو مس نہیں کر سکتے جب تک کہ جسم پاک نہ ہو. جسم پاک ہو تو قرآن کو مس کر لو. اسی لیے شاید پیغمبر نے فرمایا
علی کو کوئی نہیں مانے گا جب تک شجر پاک نہ ہو. حیدری بھئی یہاں پہ ایک برخوردار مجھ سے بہت ضد کر رہے ہیں کہ ایک نعرہ لگا دیں. دیکھیں مولا علی کا نعرہ لگانے کے لیے نا طاقت چاہیے ہوتی ہے, پورا خون جگر لگتا ہے. تو میں بس ایک نعرہ لگا رہا ہوں, یہ برخوردار ہیں, ہر جگہ پہنچتے ہیں, اس لیے بھئی ان کی محبت کی خاطر تو آپ جواب دے دیجیے گا, مجھ حقیر کے نعرے کا جواب دے دیجیے گا. نعرہ حیدری. بس میں مجھے مکمل کر لینے دیجیے آپ کی خدمت میں جو مطالب پیش کر رہا ہوں. سورہ فاطر, سورہ فاطر قرآن کا 35واں سورہ ہے. اس کے فوراً بعد سورہ یاسین آ جاتا ہے. اس سے پہلے سورہ سبا ہے, اس سے پہلے سورہ احزاب ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں بھئی, جس سورہ میں بھی چلے جائیں نا اہل بیت کا ذکر مل جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سورہ فاطر آیت نمبر 32, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہہ رہا پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا ہے جنہیں مصطفیٰ بنایا ہے. قبلہ آپ کے دادا نے بھی ترجمہ کیا ہے, میرے ترجمے میں غلطی ہو ٹوک دیجئے گا, خدا کی قسم برا نہیں مناؤں گا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک نہیں جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے, جنہیں ہم نے چنا ہے. تو عزیزان گرامی امت تو نبی جیسی ہے نہیں, تو تلاش کرو جو نبی جیسے ہو. سلامت سلام ہاتھ جوڑ کے. عزیزان گرامی آپ ہمیشہ صحابہ کی بات سنتے ہیں رضوان اللہ علیہم کی, آج صحابیات کی سن لیجئے. صحابی مرد, صحابیہ بی بی خاتون, صحابیات جمع صحابیہ کی. تمام صحابیات یعنی جو مسلمان خواتین بیویاں تھیں جنہوں نے پیغمبر کی زیارت کی, پیغمبر کی زیارت کی, تو انہوں نے دیکھ رکھا تھا نا پیغمبر کو, انہیں پتا تھا نا کیسے ہیں, انہیں پتا تھا نا کیسے چلتے ہیں. صحابیات فرماتی ہیں جب بھی فاطمہ تشریف لاتی تھی لگتا تھا پیغمبر آ گئے. حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. توجہ فرما رہے ہیں. ممنون ہوں آپ کی محبت کا. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت سے آپ سن رہے ہیں, مجھے حقیر جیسے کو اتنی عزت دے رہے ہیں. ثم اورثنا الذین, دیکھیں قرآن کریم ہے نا, تو اب اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی بات ڈال لے. قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, زندہ معجزہ ہے. اللہ کہہ رہا پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے. بندے تو ہم سب ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا بندوں میں سے, سب بندوں کو نہیں, بندوں میں سے انہیں جنہیں مصطفیٰ بنایا, جنہیں چنا ہے. 8ویں امام علیہ السلام سے مأمون الرشید نے پوچھا, اے فرزند رسول, یہ قرآن کی آیت ہے, ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنے بندوں کو چنا, تو یہ چنا کسے ہے؟ دربار بھرا ہوا تھا, اس نے امام سے سب کے سامنے سوال کیا, 8ویں امام سے, مشہد مقدس کے قریب, کہ فرمائیے
کہ جنہیں اللہ نے چنا وہ کون ہے؟ امام نے مسکرا کے دیکھا کہ وہی جن جو صلوات میں شامل ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس نے کہا کہ نہیں، ذرا دوسرے علماء سے بھی پوچھ لیجئے. تو امام نے کہا پوچھ لو، یہیں پہ بیٹھا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ کیا اہل بیت سے مراد آل نہیں ہے؟ دیگر علماء نے کہا کیا اہل بیت سے مراد آل نہیں ہے؟ امام نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، اہل بیت یعنی آل. تو امام علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا جب آل ہے تو رسول خدا کی حدیث ہے امتی آلی، حدیث اچھا ہمارے پاس نہ بھی ہو تب بھی حدیث ہے کہ بھائی امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے. کس سے پوچھا؟ 8ویں امام علیہ السلام، میری امت ہی میری آل ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے، میرا آپ لوگوں میں سے بھی سوال ہے، کیا آل پہ صدقہ حلال ہے؟ ممنون، محبت قبلہ کعبہ آپ کی. امام نے سوال کیا کیا آل پہ صدقہ حلال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آل پہ تو صدقہ حرام ہے. امام نے کہا بتاؤ پھر کیا امت پہ بھی صدقہ حرام ہے؟ نہیں، امت پہ حلال ہے. تو امام نے کہا بھائی یہی فرق ہے آل میں اور امت میں. توجہ فرما رہے ہیں ایسے جانے کے رہا. ایسے کہ امام نے وہاں 12 آیات کی تلاوت کی. وقت تمام ہو گیا. امام نے وہاں 12 آیات کی تلاوت کی. کبھی کیسے پتا چلے کہ کون آل میں ہے اور کون اہل بیت؟ امام نے کہا یہ جو تم نے آیت پڑھی ہے نا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، امام نے کہا یہ یہاں رکتی نہیں ہے. اسی آیت میں منہم ظالم لنفسہ، آیت میں اللہ نے بتایا ہے 3 دستے بتائے. پہلا منہم ظالم لنفسہ. اگر آیت میں غلط تلاوت کروں آپ روک دیجیے گا، قبلہ کعبہ موجود ہے. ان میں اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں کچھ ظالم ہیں جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، منہم مقتصدن، کچھ میانہ رو ہیں، منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، کچھ ایسے ہیں جو سارے نیک کاموں میں سبقت لیتے ہیں. مامون نے کہا میں نے پوری آیت کبھی ذہن میں سوچی بھی نہیں تھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے وارث بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا. امام کہہ رہے ہیں اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھ لے، جواب وہی ہے. توجہ سارے مجمع کی توجہ. امام نے کہا اللہ نے 3 دستے بتائے. پہلا دستہ ظالم، دوسرا میانہ رو، تیسرا سابق بالخیرات. ظالم جو آل محمد کے دشمن، مقتصد میانہ رو جو ماننے والے، اور سابق بالخیرات خود آل محمد. امام نے کہا جو ظالم وہ کتاب کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت ہی میں جواب موجود ہے. عزیزان گرامی، قرآن اگر خود سمجھیں گے تو کھو جائیں گے، اور جب اہل بیت سمجھائیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. چلتے رہیے گا کچھ دیر کے لیے. تو عزیزان گرامی کیا کیا حبیب خدا نے؟ مختلف طریقوں سے تعارف کروایا. امام نے 12 آیات پڑھی ہیں اور آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں. جہاں تک پڑھ سکتا ہوں جلدی جلدی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، اور جہاں پہ آپ لوگ تھک جائیں گے میں وہی مکمل کر دوں گا. کہا بھئی آپ دلیل دیے. امام نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت دلیل ہے کہ امت اور ہے آل اور ہے. کہا اس میں درود و سلام تو نبی پہ ہے، کہا اور نبی بتا گئے ہیں کہ میرے درود و سلام میں میری آل شامل ہے. کہا پھر امام نے آیت پڑھی، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آیت تطہیر کی تلاوت کی، آیہ مودت کی تلاوت کی، آیہ ولایت کی تلاوت کی. آیتوں کے بھی نام ہیں، آیہ اولی الامر کی تلاوت کی. میں نے آیتوں کے نام بتا دیے ہیں. عزیزان گرامی جن جن آیات، امام نے سب آیتوں کو بتایا کہ انما یرید اللہ، شیعہ سنی کتابوں کے اندر موجود ہے. سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی، دائیں طرف مولا علی تھے، بائیں طرف خاتون جنت، سامنے دونوں شہزادے. یہ میں سوچا کرتا تھا رسول خدا نے کالی ہی چادر کیوں اڑھائی؟ تو میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا. تو میں یہ سمجھا کہ اللہ یہ بتا رہا ہے یہ پوری مسجد الحرام میرا حرم ہے.
جس پہ کالا غلاف ہے وہ میرا بیت ہے. تو اللہ نے یہ سمجھایا حرم اور ہے بیت اور ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. حرم اور بیت اور. حرم کا احترام اپنی جگہ, بیت بیت ہے. حرم کا طواف نہیں ہے, بیت کا ہے. پیغمبر نے بھی کالی چادر اڑا کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت. حرم اور ہیں, اہل بیت اور ہیں. مشکلوں میں جب گرے مشکل کشا تک آ گئے. مشکلوں میں جب گرے مشکل کشا تک آ گئے, اور یوں ہوا محسوس مولانا جیسے ہم خدا تک آ گئے. مشکلوں میں جب گرے مشکل کشا تک آ گئے, یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے. ابھی حج ختم ہوا ہے, حاجیوں نے بیت دیکھا, ہم نے دیکھے اہل بیت. حاجیوں نے بیت دیکھا, ہم نے دیکھے اہل بیت. وہ حرم تک رک گئے, ہم کربلا تک آ گئے. نعرہ حیدری. مکمل کروں موضوع کو؟ اگر کہیں گے کہ کل تک رکھ دوں گا. تو عزیزان گرامی, اب یہ ہماری تمام کتابوں میں ہے, دونوں مکاتب فکر کی کتابوں میں, کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور حضرت ختمی مرتبہ سے عرض کرنے لگیں اتأذن لی یا رسول اللہ, آپ اجازت دیتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ تو حبیب خدا نے فرمایا انتی علی الخیر, اے ام سلمہ آپ خیر پہ ہیں, یہ اہل بیت ہیں. نہیں مجمع. تو حبیب خدا نے زوجہ کو ایک مرتبہ کہا آپ رک جائیے, خیر پہ ہیں, یہ اہل بیت ہیں. عزیزان گرامی, ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں آپ کی زبان میں, کیونکہ مجھے داد نہیں ملی, مجبور کر رہے ہیں مجھے. اب پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اے ام سلمہ آپ ہیں رضی اللہ عنہا, یہ ہیں علیہم السلام. ایک میرا جملہ میں نے کسی اور مقام پہ کراچی میں پڑھا تھا, آپ نے سوشل میڈیا پہ سن لیا ہوگا, لیکن آج کہے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ آپ کی نظر ہے, میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو عزیزان گرامی, تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, ازواج رسول امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن, یہی الفاظ ہیں. ان سب کے اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ صحابہ اور تمام ازواج انتظار کرتے تھے آیتیں آئیں ہم عمل کریں. آیت آئی اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو, انہوں نے زکات دی. آیت آئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, سینے میں دم نہیں ہے پھر بھی پورا سینہ لگا رہا ہوں, اللہ کے گھر کا حج واجب ہے جو مستطیع ہو. صحابہ حج پہ چلے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. انہوں نے روزے رکھ لیے. آیت آئی خمس دو, انہوں نے خمس نکالا. آیت آئی جہاد پہ جاؤ, وہ جہاد پہ گئے. وہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے, آیت آئے تو ہم عمل کریں. آیت آئی ہجرت کرو, انہوں نے ہجرت کی. آیتوں کے انتظار میں جو رہیں صحابہ, آیتیں جن کے انتظار میں رہیں وہ اہل بیت ہیں. یہ بستر رسالت پہ سوئے تو آیا تھا, یہ تلوار کھینچے تو آیا تھا, یہ راہ خدا میں زکات دے تو آیا تھا, یہ راہ خدا میں روٹیاں دیں.
توجہ فرما. حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. آیتیں انتظار میں رہتی ہیں. مکمل کر چکا ہوں. پورا ذہن ایک جملہ آج پیش کرنا چاہتا تھا، وہ میں اب تک نہیں کہہ سکا. پڑھ دوں؟ بہت وقت گزر گیا ہے، پتہ نہیں کل تک زندگی رہے نہ رہے. یہ میں یقین مانیے آج پوری مجلس اس جملے کے لیے میں تیار کر کے لایا تھا کہ بہت سے یہ ایک اعتراض جس کا بھی ہو، نام نہیں لوں گا اور توہین مقصود نہیں ہے، صرف تصحیح مقصود ہے. جس کسی نے بھی کہا ہے، کوئی نام نہ پوچھے مجھ سے، کہ بھئی حضرت علی علیہ السلام ہر رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے، آپ 1000 رکعت پڑھیں تو آپ ویسے ہو جائیں گے. معاذ اللہ. یہ کسی نے، میں نہیں کہتا کسی نے کہا، میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھے. دیکھیں میں نے کہا نا، میں اس جملے کا جواب دینے کے لیے پوری مجلس تیار کر کے لایا تھا، میں نے وہاں تک بات کو پہنچا دیا. تو وہ کہتے ہیں اگر 1000 رکعت آپ پڑھیں نا تو آپ حضرت علی جیسے ہو جائیں گے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کوئی آدمی جائے، کوئی ہیرے کی انگوٹھی بنوا لے، فقیر سے کہہ دے ظہر پہ آ جانا، میں نماز پڑھ رہا ہوں گا، تم بھیک مانگنا، میں اشارہ کروں گا، انگوٹھی اتار کے لے جانا، تو کیا آپ کی شان میں بھی آیت آ جائے گی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اور پہنچ گئے. عزیزان گرامی، اگر آپ بھی، بھئی لوگ تو چرغے مرغے بکرے بانٹ دیتے ہیں، کوئی آیت آ جاتی ہے. سیدہ نے اپنے گھر کی جو کی روٹیاں فقیر کو دی، سورہ حل عطا آ گیا. آل محمد سے مقابلہ نہ کرو، اللہ کی لعنت پڑے گی. اس سارے مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ. میں نے مکمل کر دیا. عزیزان گرامی، دنیا کا اصول ہے انسان کو، میں انشاءاللہ یہی مکمل کروں گا امام بارگاہ علی رضا میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہر شہید برابر نہیں، ہر قاری برابر نہیں، ہر عالم برابر نہیں. جب اسی امت کے سب عالم برابر نہیں، ہر قاری برابر نہیں، تو پھر امت آل کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، تمام شہداء بھی برابر نہیں ہیں. حتیٰ شہدائے کربلا 72 شہید، یہ بھی سب برابر نہیں ہیں. ان میں کوئی عباس بھی ہے، ان میں کوئی علی اکبر بھی ہیں. 5 محرم گزر گئی نا، 6 محرم کی شب آ گئی ہے. مجھے بتایا گیا بہت دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتایا گیا کئی کلومیٹر تک لوگ ہیں. جناب سیدہ سب کا آنا قبول فرمائے. خواتین بچوں کو لے کے آئی ہیں، مرد آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کتنے بزرگ موجود ہیں، بیٹھا نہیں جا رہا، نہ جانے کب سے بیٹھے ہوں گے. آئیں ذرا جناب سید الشہداء کو پرسہ دیں. اس شہید کا جس شہید سے مولا حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے. تفصیل سے پڑھ پاؤں، میری آپ سے درخواست ہے، میں صرف مولا علی اکبر علیہ السلام کی 4 وداعیاں پڑھوں گا. اگر آپ نے پھر بھی برداشت دکھائی تو شاید میں شہادت پڑھ دوں، نہیں تو میں شہادت نہیں پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں نا
کہ معصوم کبھی بھی کسی کو واجب سے نہیں روکتے. جہاد واجب ہے، امام موجود ہوں، نبی اور امام کے سامنے جہاد واجب ہے. پھر یہ نہیں سوچتے کہ یہ جان دے دیں گے ہم، نہیں، امام، نبی اور امام کی جان کا بچانا واجب. عزیزان گرامی، جناب علی اکبر نے ظہر کے بعد کہا بابا جان اجازت ہے میں میدان کارزار میں چلا جاؤں؟ جناب سید الشہداء نے آنکھیں بھر کے دیکھا اور کہا بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے، اپنی پھپھی سے، ماں سے اور بھائی سے اجازت لے لیجئے. میں نے تو بھی شروع کیے ہیں مصائب، اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حدیث ہے، کسی نے پوچھا مولا اے جعفر الصادق بتائیے دنیا کی سب سے زیادہ خوشی کس چیز میں ہے؟ جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا دنیا کی سب سے زیادہ خوشی اس چیز میں ہے کہ کسی انسان کا کوئی بیٹا پیدا ہو اور وہ بیٹا آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا رہے. ماں باپ کو جوان بیٹے کو دیکھنے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. کون فرما رہے ہیں؟ صادق آل محمد. امام کہتے ہیں ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی جوان بیٹے کو چلتا پھرتا دیکھنے میں ہوتی ہے. اسی آدمی نے کہا مولا یہ بتائیے دنیا کا سب سے زیادہ غم کس چیز میں؟ امام کا چہرہ مرجھا گیا. آپ نے فرمایا جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مارا جائے تو اس سے زیادہ غم کسی چیز میں نہیں ہوتا. اجرکم اللہ. بس بھئی ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اجازت لی. بابا اجازت ہے؟ کہاں بیٹا، آپ اپنے بھائی سے، ماں، پھپھی سے اجازت لے لیں. آئے جناب علی اکبر علیہ السلام اس خیمے میں جہاں سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. امامت کا بچانا واجب تھا، لازم تھا نا، اس لیے اللہ نے ان پہ غش طاری کر دیا تاکہ بیماری کی وجہ سے دشمن انہیں نہ مارے. تو جناب سید سجاد وہاں بیمار پڑے تھے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. جناب علی اکبر آئے اس خیمے میں جہاں چٹائی پہ مولا سجاد لیٹے ہوئے تھے. بیماروں کو کبھی بھی بستر سے نہیں گرایا جاتا، لیکن شام غریبہ میں آنے والے نہ جانے کیسے مسلمان تھے، بیمار کو بستر سے گرا دیا، بستر لوٹ کے لے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں برداشت سے، تحمل سے سنیے گا. آج ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کیا کیا؟ ہاتھ چوما مولا سجاد. کیوں؟ یہ امامت کے وارث ہے نا، یہ امامت کے اس لیے ہاتھ چومنا شروع کیا. بڑے بھائی ہیں، ہاتھ چومتے ہوئے پیشانی تک آئے. جیسے ہی پیشانی چومی نا جناب علی اکبر علیہ السلام نے، کس کی؟ مولا سجاد کی، تو آپ کے آنسو بہنے لگے. آنسو گرے مولا سجاد کے چہرے پہ، مولا سجاد کی آنکھ کھلی. اب یہ آنسو کیوں آ رہے تھے میں نہیں جانتا، لیکن میرا دل کہتا ہے جناب علی اکبر سوچ رہے ہوں گے میں تو حوض کوثر پہ چلا جاؤں گا، شرابی کے دربار میں یہ میرا بھائی علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوفہ و شام کے بازاروں میں تعزیانے. اجرکم اللہ، اجرکم. بس بھئی ابھی سن کے میں ہاتھ جوڑ، میں شہادت نہیں پڑھوں گا. اگر آپ ایسے بے صبری کریں گے نا، کوئی بے ہوش ہو جائے، کوئی مر جائے، میں بہت ڈرتا ہوں. عزیزان گرامی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. اب جناب سید سجاد کی جیسے ہی پیشانی پہ آنسو گرنے لگے، مولا سجاد کی آنکھ کھلی. پوچھا اے میرے بھائی علی اکبر، ایسے کون سے مصائب آ گئے، آپ اس طرح سے مجھے چوم رہے ہیں، اس طرح سے میرے بوسے دے رہے ہیں؟ سنیں جناب علی اکبر علیہ السلام کے جملے. جناب علی اکبر نے فرمایا اے میرے بھائی سجاد، بقیا ابونا غریبا مظلوما وحیدا عطشانا. اے بھائی سجاد، ہمارے بابا بڑے مظلوم ہیں، بہت غریب ہو گئے، اکیلے رہ گئے ہیں، بہت پیاسے ہیں،
میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. آپ سے اجازت لینے آیا تھا. مولا سجاد نے کہا اے میرے بھائی علی اکبر، اگر مجھے اجازت ملتی نا میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھیا آپ امامت کے وارث ہیں، آپ کا امتحان اور بڑا امتحان ہے. بس بھائی مولا سجاد سے ودا کیا حضرت علی پہ، یہ پہلی وداعی. دوسری وداعی پیش کروں. آئے مولا سجاد کے خیمے سے نکل کے جناب زینب کے خیمے میں، بی بی کے خیمے میں آئے. کہ پھوپھی اماں علی اکبر کا سلام. پھوپھی اماں اجازت ہے میں جہاد کے میدان میں جانا چاہتا ہوں. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہ علی اکبر ماں سے اجازت لے لی، لیلا سے اجازت لی ہے؟ کہ پھوپھی اماں پہلے آپ کے پاس آیا تھا، آپ علی و بطول کی بیٹی ہیں، آپ کا مقام زیادہ ہے، آپ کی عظمت زیادہ ہے، پہلے آپ کے پاس آیا. کہ بیٹا پہلے ماں سے اجازت لے لو. خلاصہ کر رہا ہوں، تیسری وداعی کس سے؟ ماں سے. آپ جانتے ہیں نا اگر جوان بیٹا دیر سے گھر آئے تو ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا، نہ جانے کیا ہو گیا ہوگا. اور اگر جوان بیٹا کہ اماں میں مرنے جا رہا ہوں، کتنا مشکل ہے ماں کے لیے برداشت کرنا. جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا اماں اجازت ہے. جانتے ہیں جناب لیلا کا کیا جواب ہے؟ بی بی نے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو دیکھا، آنسو بہنے لگے اور ایک جملہ کہا کہ علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے. بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گے. علی اکبر میں جیتے جی مر جاؤں گے. علی اکبر میں آپ کو دیکھتی ہوں میری جان سے میرا سانس چلتا. اب جناب علی اکبر نے ماں کو دیکھا، پھر کچھ سوچا، پھر ایک جملہ کہا اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرے لال کیا بات ہے؟ اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے پوچھ لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں آپ میری دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ جناب لیلا تڑپنے لگی. علی اکبر آپ نے مجھے اچھا سبق دیا بیٹا، میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے. علی اکبر اجازت ہے. راوی کا نام ہے حمید ابن مسلم، یہ شیعہ راوی نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک جوان جب اجازت لینے خیموں میں گیا تو جتنی مرتبہ باہر آنا چاہتا خیمے کا پردہ اٹھاتا تو پردہ گر جاتا. حمید خود کہتا میں نے حسین سے پوچھا اے حسین کیا بات ہے، علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے خیمے سے؟ تو امام حسین نے فرمایا حمید جب بھی علی اکبر خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں باہر آنے کے لیے، کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی پھپھیاں راستہ روک لیتی ہیں، کبھی بہنیں کہتی ہیں بھیا مت جائیے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے تینوں وداعیاں پڑھ دی، چوتھی وداعی اس کے بعد اگر برداشت کریں گے تو شہادت پڑھوں گا. چوتھی وداعی حمید کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین ابن علی نے خیمے کا پردہ اٹھایا، خیمے کے اندر گئے، علی اکبر کا ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ کہا آنے دو علی اکبر کو، بیویوں کو روکا، علی اکبر کو باہر لے آئے. حمید کہتا ہے ایک مرتبہ باہر لائے. آپ نے دیکھا عرب میں دستار بندی ہوتی ہے، جب بچہ 6-7 برس کا ہوتا ہے نا تو گھر میں دستار باندھ دیتے ہیں، یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، ماؤں کی حسرتیں ہوتی ہیں. اب مولا حسین نے کیا فرمایا ہوگا علی اکبر جب آپ نے پہلی مرتبہ دستار باندھی نا تو پھپھی نے کہا میں علی اکبر کو دستار باندھوں گا.
علی اکبر اس کے بعد کبھی ماں دستار باندھتی تھی، کبھی پھپھیاں. جب بہنیں بڑی ہوئیں تو وہ ضد کرنے لگی آج میں بھیا کو دستار باندھوں گی. علی اکبر میں سوچا کرتا تھا کبھی میں بھی علی اکبر کو دستار باندھوں گا. جناب علی اکبر بڑے جوان تھے، غیرت مند تھے. ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا، کہا بابا اپنی حسرت پوری کر لیجئے. میری طرف دیکھیے گا سب. جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، کہا بابا جان میرے سر پہ امامہ باندھ دے. دیکھیے مولا حسین نے کیسے دستار باندھی. مولا نے دستار باندھنا شروع کی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بس کر دیں، روکے میرا بچہ، میرا بچہ. میں نے پہلے ہی کہا تھا میں شہادت نہیں پڑھوں گا. ابھی رک جائیں، ابھی زیارت نہیں آئے گی. پڑھوں؟ کوئی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا مت پڑھیں، کوئی کہتا ہے پڑھ دو. میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین نے امامہ باندھ دیا. خود مولا آئے، تشریف لائے، بیٹے جوان بیٹے کا بازو پکڑا، کہا علی اکبر میں سوار کراؤں گا. بوڑھے باپ نے جوان علی اکبر کا بازو پکڑا، گھوڑے پہ سوار کرایا. ایک جملہ کہا علی اکبر بیٹا جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہیے گا. جناب علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھے. اب جب پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو جناب علی اکبر نے دیکھا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی ہے ویسے ویسے مولا تیز سے جا رہا ہے. جناب علی اکبر نے کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا رک جا. ہاتھ جوڑ کے میری درخواست ہے. پتہ نہیں میں اگلے سال زندہ رہوں نہ رہوں، میرا دل کرتا میں جناب علی اکبر کی شہادت پڑھ دوں، میرے دل میں حسرت نہ رہے. بس بھائی جناب علی اکبر نے جب روکا نا اپنے بابا کو، کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے، بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. میرے بزرگ بابا میرے پیچھے پیچھے چلے. تو جناب سید الشہداء نے کہا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے، بیٹا آپ کا اگر علی اکبر جیسا جوان بیٹا ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آتا میرے دل پہ کیا بیت رہی ہے. دو منٹ میں وقت تمام ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، آخری جملہ سن لیجیے. اچھا جانے کے بس بھائی 2 منٹ بس. ہر شہید کربلا نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا. بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ہر شہید کربلا نے، ہر صحابی نے مدد کے لیے بلایا. حضرت حبیب نے مدد کے لیے بلایا، حضرت مسلم ابن اوسجا نے، اون محمد نے، حضرت قاسم نے، حتیٰ حضرت عباس نے کہا مولا مدد کو آئیے. لیکن جب جناب علی اکبر کے برچھی لگی آپ نے کہا بابا مت آئیے گا، بابا بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ مت آئیے. واہ علی اکبر.